سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے جاں باز۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 42 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اگلی صبح میں پاکستانی سفارت خانے سیکنڈ ملٹری اٹیچی میجر ظفر سے ملنے گیا۔ میں نے اسے رامسر میں پیش آئے واقعات تفصیل سے بتائے۔ میجر ظفر نے خاموشی سے میری ساری بات سنی۔ اس کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ رامسر میں اتنی ہلاکتوں، اور وہ بھی امریکیوں کی، جو ایران میں بے حد اثر و رسوخ رکھتے تھے، ان کا سن کر کچھ گھبرا گیا۔ اس کا خوف بھی بے جا نہیں تھا۔ پاکستانی سفارت خانہ پاکستان ایران تعلقات کو استوار کرنے میں مصروف تھا۔ شہنشاہ ایران نے مغربی طاقتوں کے دباؤ اور اپنے دوست ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے ختم ہونے کے بعد پاکستان کے ساتھ گہرے برادرانہ تعلقات کو اب خاصا رسمی بنا دیا تھا۔ اگر اسے رام سر میں امریکی اڈے کی تباہی میں پاکستان کا ہاتھ اون ہونے کا علم ہوتا تو وہ امریکی دباؤ کے پیش نظر پاکستان سے مزید دور ہو جاتا۔ میجر ظفر نے کہا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رامسر میں ہم اتنا زیادہ خون خرابہ کریں گے۔ وہ کہنے لگا، میں سمجھتا ہوں کہ اب مجھے فرسٹ ملٹری اٹیچی اور سفیر کو اعتماد میں لے کر سب کچھ بتا دینا چاہیے۔ میں اکیلا اتنے بڑے واقعے کو سنبھال نہیں سکتا۔ یہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ اگر فرسٹ ملٹری اٹیچی اور سفیر نے تمہیں ہی مورود الزام ٹھہرایا تو پھر کیا ہوگا؟ ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ پاکستانی سفارت خانے کی اعانت کے بغیر کیا ہے۔ ہم لوگ نہ تو آپ کے بلاوے پر یہاں آئے ہیں اور نہ ہی آپ لوگوں نے ہمیں کوئی مشن سونپا ہے۔ مملکت پاکستان کے دشمن کون ہیں انہیں ہر بالغ النظر پاکستانی جانتا ہے۔ یہ سراسر ہمارا ذاتی فیصلہ اور اپنے ملک کے دشمنوں کے خلاف کارروائی تھی۔ تمہارے سینئرز نے اگر تم سے تعاون نہ کیا تو پھر یہ معاملہ دو مملکتوں کے درمیان بے جا اندرونی مداخلت کی صورت اختیار کر جائے گا۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم اس معاملے سے خود کو بالکل بے تعلق رکھو۔ کیپ یور آئی اینڈ ایئرز شٹ، اپنی آنکھیں اور کان بند رکھو، اور اس معاملے میں اپنا ذرا سا بھی تعلق ظاہر نہ کرو۔ اسی میں تمہاری بہتری اور بھلائی ہے۔ ہم جب سے اپنے مشنوں پر نکلے ہیں ہم نے کبھی بھی حکومت پاکستان کی یا اپنے سفارت خانوں کی مدد حاصل نہیں کی۔ ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ ہم حکومت پاکستان کے نہیں بلکہ مملکت پاکستان کے وفادار ہیں۔ میں نے میجر ظفر سے کھلی بات کی تو اسے احساس ہوا کہ اس کی سوچ کس قدر غلط تھی، اور اگر وہ یہ حماقت کر بیٹھتا تو اس کا بڑا بھیانک نتیجہ بھی نکل سکتا تھا۔ میجر ظفر سے رخصت ہو کر میں گھر واپس آیا۔ غیروں کے دیس میں جہاں اپنے بھی سیاسی مصلحتوں کی بنا پر اپنے وطن پر جان نثار کرنے والوں کی کاوشوں پر پانی پھیر سکتے تھے، ہمارا اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی آسرا، سہارا اور مددگار نہیں تھا۔ شام کو جنرل کاؤسی نے بھی آنا تھا۔ مجھے اس پر بھی پورا اعتماد نہیں تھا۔ شاہ کی فوج کی وردی پہن کر وہ کسی وقت بھی شاہ سے اپنی وفاداری نبھانے اور انعام اور ترقی کے لالچ میں ہمارا راز افشا کر سکتا تھا۔ میں نے ساتھیوں کو اپنے ڈرائنگ روم میں جمع کر کے ساری صورتحال بتائی اور کہا کہ ہمیں ایران میں اگر مزید کچھ کرنا ہے تو اپنے رسک پر کرنا ہوگا۔ پاکستانی سفارت خانے یا کسی مقامی باشندے سے کسی بھی قسم کی امداد یا خیر خواہی کی توقع رکھنا عبث ہوگا۔ ہم نے آج تک بھارت سمیت جن ممالک میں بھی اپنے مشن پورے کیے ہیں محض اللہ پاک کی مدد اور اپنے زور بازو سے کیے ہیں۔ بھارت، تھائی لینڈ، بنگلہ دیش اور سعودی عرب میں ہمیں چند اپنے حامیوں اور خیر خواہوں کی مدد ضرور ملی ہے، لیکن کسی بھی مشن میں ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کوئی بھی شریک نہیں ہوا۔ یہاں پر ہمیں آئندہ شاید ایسے خیر خواہ بھی نہ مل سکیں، اس لیے اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم جو مقصد لے کر یہاں آئے ہیں اسے ادھورا چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں یا بغیر کسی انسانی مدد کے توقع کے اسے پورا کرنے کی کوشش کریں۔ میں خاموش ہوا تو کیسر، جسے میں نے اپنا نمبر 2 بنایا ہوا تھا، اس نے جواب دیا، بھائی جان، میرے خیال میں آپ تمام ساتھیوں سے فردن فردن ان کا فیصلہ پوچھیں۔ میں اپنے اور سپنا کے متعلق آپ کو اپنا فیصلہ بتاتا ہوں کہ ہم دونوں آخری سانس تک آپ کے ساتھ مشنوں کی تکمیل میں آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ سپنا کا فیصلہ کیسر کی زبانی میرے لیے یہ نئی بات تھی۔ میں نے کیسر سے اس بارے میں پوچھا تو کیسر بولا، بھائی جان، سپنا کو مسلمان ہونے کی میں نے ہی ترغیب دی تھی۔ یہ میرا مشورہ تھا جسے اس نے قبول کر لیا۔
آپ جانتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ اس کی بڑی وجہ بھی سپنا کا میرے ساتھ دہلی جانا تھا۔ میرے بچے میری والدہ کے ساتھ ہیں۔ سپنا کے اسلام قبول کرنے کے بعد ہم نے باہمی رضامندی سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کسی مناسب موقع پر ہم نکاح کر لیں گے۔ ہم دونوں کی ذہنی ہم آہنگی کی وجہ سے ہی میں نے اپنے فیصلے میں اس کی رضامندی بھی شامل کر لی ہے۔ سپنا اور کیسر دونوں نے مسکراتے ہوئے آنکھیں جھکا لیں۔ سامعین کو یاد ہوگا کہ میں نے کیسر کو ممبئی سے سپنا کے ہمراہ دہلی بھیجا تھا، اور کیسر نے دہلی میں اپنی بیوی کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے اسے طلاق دے دی تھی اور سپنا کے ساتھ ممبئی لوٹ آیا تھا۔ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ سپنا کے رویے سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ میری زندگی کی ساتھی بننا چاہتی ہے۔ اس بات کا اس نے بین السطور کئی بار اظہار بھی کیا تھا۔ مجھے اس بات سے قطعی انکار نہیں کہ اپنی گھریلو زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے یہ بات میرے دل میں ایک دو بار آئی، مگر ہوا کے جھونکے کی طرح چلی گئی، کیونکہ میرے خوابوں اور خیالوں میں صرف وہ چہرہ بسا ہوا تھا جسے برما میں جادوگرنی نے مجھے پانی کے تشت میں دکھایا تھا۔ سپنا کے ساتھ ممبئی لوٹنے پر میں نے جب کیسر سے پوچھا کہ کیا وہ سپنا سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو کیسر نے کہا تھا کہ ایک تو سپنا ہندو ہے اور دوسری بات یہ کہ میں نے اسے بہن کہا ہے۔ اس پر میں نے کیسر کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا کہ بہن تو چچا زاد، ماموں زاد اور پھوپھی زاد اور خالہ زاد بھی ہوتی ہیں۔ پھر جب ان سے نکاح جائز ہے تو صرف منہ سے کسی کو بہن کہنے سے وہ حقیقی بہن نہیں بن جاتی۔ اس پر کیسر نے کہا تھا کہ وہ دیکھے گا کہ اگر سپنا نے بغیر کسی دباؤ کے اسلام قبول کر لیا تو پھر وہ اسے اپنے ساتھ شادی کا کہے گا۔ اس کے بعد جب سپنا مسلمان ہوئی تو دونوں نے ہم میں سے کسی کے علم میں لائے بغیر شادی کے عہد و پیمان کر لیے۔ کیسر نے سپنا کے مسلمان ہونے سے کافی مدت پہلے ہی مجھے یہ ضرور کہا تھا کہ سپنا اناڑی مگر جذباتی ہے، اس لیے اسے کسی مہم میں ہمراہ نہ رکھا جائے۔ کیسر کے دل کا چور میں نے اسی وقت پکڑ لیا تھا، اور اب ان دونوں نے کھلے بندوں اپنے فیصلے کا اظہار کر دیا تھا۔ میں نے ان کو اس فیصلے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا، تم دونوں پرلے درجے کے احمق ہو جو ابھی تک نکاح نہیں کیا۔ بھلا اس سے بہتر موقع اور کون سا ہوگا؟ میں آج ہی تمہارے نکاح کا انتظام کرتا ہوں۔ میرے سارے ساتھیوں نے فردن فردن آئندہ مشنوں میں میرا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ میٹنگ ختم کر کے ہم سب مسز زاہدی سے ملنے اس کے ڈرائنگ روم میں چلے گئے۔ میں نے مسز زاہدی کو کہا کہ آج کیسر اور سپنا کو رشتہ ازدواج میں منسلک کرنا ہے، لہٰذا وہ سپنا اور ماہا کو لے کر بازار جائے اور شادی کا پاکستانی طرز کا جوڑا اور زیور خریدے اور نکاح خواں اور مٹھائی کا انتظام بھی کرے۔ مسز زاہدی نے، جس کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ سپنا کو اپنی بیٹی بنا کر ودا کرنے کے لیے سپنا اور ماہا کو لے کر شادی کی شاپنگ کے لیے بازار چلی گئی۔ ادھر عمران اور مزمل نے کیسر کو ساتھ لیا اور بازار جا کر اسے دلہا بنانے کی خریداری کے لیے چلے گئے۔ شادی کے تمام اخراجات جب میں نے برداشت کرنے کا کہا تو عمران اور مزمل مچل گئے کہ وہ بھی اخراجات میں شرکت کریں گے، لیکن میں نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا کہ میرے سگے بھائی یا بہن تو کوئی ہے نہیں جن کی ذمہ داری مجھ پر ہو۔ کیسر کو میں نے سگے بھائیوں سے بڑھ کر پایا ہے، لہٰذا یہ خوشی مجھے پوری کرنے دیں۔ میں نے ماہا کو $10,000 دیے تھے کہ ان سے زیور اور شادی کا جوڑا خریدے۔ میں اپنے کمرے میں گیا تو باقی سارے ساتھی بھی مجھے بتائے بغیر غائب ہو گئے، اور جب واپس لوٹے تو ہر ایک نے سپنا کے لیے زیورات کے ڈبے اٹھائے ہوئے تھے۔ مسز زاہدی بعد دوپہر سپنا اور ماہا کے ساتھ واپس آئی۔ اس نے فوری طور پر سپنا کے لیے شادی کا جوڑا سلوایا تھا اور جوتے اور لیڈیز بیگ کے ساتھ دوسرے لوازمات کے علاوہ ڈھیر سارے زیورات بھی خریدے تھے۔ آج تو $10,000 کوئی وقت نہیں رکھتے، لیکن اس دور میں سونا $160 تولا تھا، اور ایران میں تو اس سے بھی سستا تھا۔ مٹھائی وغیرہ اور صحرا اور پھول بھی آ گئے تھے۔ 5 بجے نکاح خواں بھی آ گیا۔ تقریباً اسی وقت جنرل کاؤسی بھی وردی پہنے آن پہنچا۔ جب اسے شادی کا علم ہوا تو اس نے 2 روز کے بعد اتوار کو انٹر کانٹیننٹل ہوٹل میں ولیمے کی ذمہ داری بے حد اصرار کر کے خود لے لی۔ 5:30 بجے کیسر اور سپنا کا نکاح پڑھایا گیا اور دونوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ مسز زاہدی نے بھی اپنے زیورات میں سے ایک سیٹ سپنا کو دیا۔ غرض یہ کہ پردیس میں ہم نے دل کھول کر بھرپور انداز میں شادی کی رسومات کو نبھایا۔ میری پوری زندگی میں یہ پہلی خوشی تھی جسے میں نے دل کھول کر منایا۔ مسز زاہدی نے اپنے ٹیپ ریکارڈر پر ایرانی گانے لگائے اور ہمسائے سے آئی ہوئی چند خواتین مسز زاہدی اور ماہا نے ان گانوں پر ناچنا شروع کیا۔ ان کے بعد میں نے مزمل اور عمران کے ساتھ لٹھے دی چادر گاتے ہوئے لڈی ڈالی۔ رضی، منصف اور دین محمد نے بھی بنگالی گانے گائے۔ جنرل کاؤسی نے بھی لڈی میں ہمارا ساتھ دیا۔
لڈی اور لٹھے دی چادر افواج پاکستان اور بنگلہ دیشی فوج میں یکساں مقبول ہے۔ مسز زاہدی نے رات کے لیے انواع و اقسام کے کھانے پکوائے۔ ہماری یہ خوشی کی محفل رات 11 بجے ختم ہوئی۔ ماہا دلہن کو کیسر کے کمرے میں لے گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ہم نے دلہا سے 11 بیٹھ کے نکلوا کر اسے جانے کی اجازت دی۔ جنرل کاؤسی نے یہ دیکھ کر کہ محفل ختم ہو گئی ہے مجھے کہا کہ آپ نے کل مجھے رامسر کے واقعے کے متعلق ایک فول پروف کہانی بتانے کو کہا تھا۔ میں نے جنرل کو کہا آج اس خوشی کے موقع پر خون خرابے کی داستان چھیڑنا مناسب موقع دکھائی نہیں دیتا۔ اگر آپ کل تشریف لے آئیں تو تفصیل سے آپ کو بتا سکوں گا۔ جنرل خود بھی شاید یہی چاہتا تھا۔ اس نے اگلے روز شام 5 بجے آنے کا وعدہ کیا اور رخصت ہو گیا۔ میرے ساتھی بھی اس ہلے گلے میں خاصے تھک چکے تھے۔ وہ بھی رخصت ہوئے تو میں نے مسز زاہدی کا اس کے تعاون اور انتظامات کا شکریہ ادا کیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سپنا کی کیسر سے شادی ہونے سے میرے سر سے ایک بوجھ اتر گیا تھا۔ سپنا ہمارے ساتھ ساتھ ہر شہر اور ملک میں جا رہی تھی اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کا کیا کروں۔ ہم سب اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھے مشن انجام دے رہے تھے۔ جب بھی ہم کسی مشن پر جاتے یہی سمجھ کر جاتے کہ شاید ہم واپس نہ آ سکیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسی بات ہو جاتی تو سپنا کا کیا ہوتا؟ میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آئندہ مشنوں میں کیسر کو سب سے پیچھے رکھوں گا۔ اب یہ ایک زندگی کا نہیں بلکہ 2 زندگیوں کا سوال تھا جنہوں نے ایک ہو کر پھر سے زندگی کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہونا تھا۔ میرا کیا تھا؟ ایک سوکھے پتے کی طرح ہوا کے دوش پر میں ادھر سے ادھر بھٹک رہا تھا۔ کیسر اور سپنا کی شادی کا اگلا دن بھی ساتھیوں کے شور شرابے میں گزر گیا۔ میرے اور میرے ساتھیوں کی زندگی میں مسلسل خون خرابے اور مشنوں کی پلاننگ کی وجہ سے ٹینشن ہم پر جو طاری تھی، پردیس میں اس خوشی کے موقع پر ہم نے اسے جھٹک کر اور اپنے دلوں کے بوجھ کو یکسر ہٹا کر حقیقی خوشی اور کہکہوں میں یہ 2 دن گزارے۔ شام کے 6 بجے جنرل کاؤسی سویلین لباس میں ہمیں ملنے آیا۔ حال شما خوب است، یہ کہہ کر اس نے ہم سب کی خیریت دریافت کی۔ دنیا کی ہر زبان میں کسی سے ملنے پر ایک ہی طرح کی بات پوچھی جاتی ہے۔ اردو میں آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ انگریزی میں ہاؤ ڈو یو ڈو؟ فرانسیسی میں کومنٹ ایلیز واؤس اور بنگالی میں کیمون آچھون، عربی میں کیف حالک، پشتو میں سنگا خیرے، پنجابی میں کی حال ہے۔ غرض یہ کہ ہر زبان میں سوالیہ لہجے میں مزاج پوچھے جاتے ہیں۔ صرف فارسی میں سوالیہ لہجے کے بجائے کہا جاتا ہے حال شما خوب است، یعنی آپ کی طبیعت مزاج اور حال بہت اچھے ہیں۔ ہم سب مسز زاہدی کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے جب کاؤسی آیا۔ فردن فردن سب سے ملتے ہوئے جب اس نے سہاگ رات کے اگلے دن نئی نویلی دلہن سپنا سے کہا حال شما خوب است تو ہم سب بے ساختہ ہنس پڑے اور سپنا شرم سے دوہری ہو گئی۔ جب سے ہم ایران آئے تھے فارسی زبان کے عام کلمات ہم سب نے سیکھ لیے تھے۔ سپنا نے گردن جھکائے ہوئے بڑی آہستہ آواز میں جواب دیا چتوری۔ ہم سب نے سن لیا اور پھر ایک فرمائشی کہے سے سارا حال گونجنے لگا۔ سپنا کے چہرے پر رات بھر جاگنے اور کیسر کی خرمستیوں کے واضح نشانات دکھائی دے رہے تھے۔ اس پر چتوری یعنی شکریہ، بالکل ٹھیک ہوں کا جواب سن کر یہ فرمائشی کہا لگا تھا۔ چائے کے دور کے بعد جنرل نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور بولا کہ میں رامسر کے واقعے کے متعلق آپ کی کور سٹوری سننے کے لیے بےتاب ہوں۔ سب میری طرف دیکھنے لگے۔ میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ جنرل کاؤسی میرے ساتھ صوفے پر بیٹھا تھا۔ میں نے جنرل کاؤسی کو کہا کہ جنرل کاؤسی آپ میرے چند سوالوں کے جواب دیں، کور سٹوری آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیسپین سی کے ایران کے علاوہ کن دوسرے ممالک میں ساحل ہیں؟ کاؤسی نے میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا رشیا یعنی USSR۔ میں نے کہا کہ کس ملک کی خواہش ہوگی کہ یہ اڈا جس کے حالات اس کی حدود کے بہت اندر تک جھانک سکتے ہیں ختم کر دیا جائے۔ کاؤسی نے جواب دیا USSR۔ وہ ابھی بھی پوری طرح میرا مقصد نہیں سمجھا تھا۔ میں نے کہا کہ جنرل کاؤسی ایک چھوٹی سی روسی آبدوز رات کے اندھیرے میں اڈے کے قریب پانی سے باہر آئی۔ اس میں سے 6 غوطہ خور باہر نکلے اور خاموشی سے اڈے میں داخل ہوئے اور بموں اور دستی اسلحے سے اڈے پر موجود تمام افراد کو ہلاک کر دیا گیا۔ جب وہ اپنی کارروائی میں مصروف تھے تو ان میں ایک غوطہ خور جو پارکنگ ایریا کے قریب اڈے پر آنے والوں پر نگاہ رکھے ہوئے تھا، ایک گاڑی اڈے میں داخل ہوتے ہوئے دکھائی دی۔ اس غوطہ خور نے اس گاڑی کو چلانے والے اور ایک امریکی گارڈ کو جو پہرے پر موجود تھا ہلاک کر دیا۔ اپنی کارروائی سے فارغ ہو کر ان غوطہ خوروں نے
دستی بموں سے آنے والی گاڑی اور اڈے کے اندرونی کمروں کو تباہ کر دیا اور تمام آلات ناکارہ کر دیے، اور ان کاموں سے فارغ ہو کر اپنی آبدوز میں واپس چلے گئے۔ کاؤسی جو بڑے غور سے میری باتیں سن رہا تھا بولا کہ کہاں چلے گئے؟ میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ USSR۔ جہاں تک نوری کے قتل ہونے کی بات ہے، اسے آپ امریکی اڈے سے نہ ملائیں۔ نوری کے مقامی ایرانی بھی دشمن ہو سکتے ہیں جنہوں نے اسے موقع پا کر قتل کر دیا۔ آپ کو ایک ہی دن میں ہونے والے دونوں واقعات کی آپس میں کڑیاں ملانے کی کافی ضرورت ہے۔ کاؤسی نے ایک لمبا سانس لیا، جیسے اس کے دل کا سارا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو، اور وہ کہنے لگا، واقعی اس سے بہتر تفتیش اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ دراصل رامسر کا واقعہ اتنا بڑا ہے کہ ہم رامسر کے دائرے میں ہی گھومتے رہے ہیں، کیسپین سی کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں گیا۔ آپ اب یہ مہربانی کیجئے کہ اس بارے میں بالکل خاموش رہیں۔ میں تفتیش کا یہ نیا رخ اپنے نام سے وزارت خارجہ اور اگر ممکن ہوا تو شاہ تک پہنچاؤں گا۔ مجھے یقین ہے کہ اس پراسرار واقعے کو اس خوبی سے حل کرنے پر مجھے کم از کم ایک میڈل تو ضرور ملے گا۔ تھوڑی دیر ہمارے ساتھ بیٹھنے اور اگلی رات یعنی اتوار کی رات شام 8 بجے کانٹیننٹل ہوٹل میں ولیمے کی دعوت کی یاد دہانی کروا کر کاؤسی نے ہم سب سے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور رخصت ہو گیا۔ ایرانی شادی کی رسومات کے مطابق شادی کے دوسرے روز بھی خواتین خوب ناچتی اور گاتی ہیں۔ آج شام بھی مسز زاہدی کی سہیلیوں اور ہمسایوں نے خوب ڈھول دھماکہ کیا جو رات گئے تک جاری رہا۔ مسز زاہدی نے اپنی مہمان خواتین کے لیے شراب بھی منگوائی تھی۔ دور شہنشاہیت میں مردوں کی بات تو کیا کرنا، خواتین کا شراب پینا بھی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ شراب کے نشے میں یہ خواتین ناچ گانے اور تفریح کی حدوں کو پار کر گئیں۔ چونکہ یہ صرف خواتین کی محفل تھی، اس لیے ہم مرد اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ خواتین پر جب شراب کا سرور زیادہ چھا گیا تو انہیں مردوں کی کمی محسوس ہوئی۔ ہمیں زبردستی کمروں سے نکالا گیا اور ہم مجبوراً اس اودھم بازی میں شریک ہوئے، لیکن ترغیب اور ماحول کی رنگینی کے باوجود ہم اخلاقی حدود کے اندر ہی رہے۔ رات 2 بجے یہ محفل اختتام کو پہنچی تو ہم سب بیزار اور ضبط جذبات کی کوشش سے بے حال اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اگلے دن ہم دن چڑھے تک سوتے رہے اور شام کو ولیمے کی دعوت کے لیے تیار ہو کر شام 7:45 کانٹیننٹل ہوٹل میں جا پہنچے۔ کانٹیننٹل ہوٹل کے ایک ہال میں کاؤسی نے ولیمہ ڈنر کا انتظام کیا تھا۔ سپنا عروسی جوڑے میں زیورات سے لدی ہوئی تھی۔ ایک عجیب بات کو جو ہمارے معاشرے کا خصوصی حصہ ہے میں نے نوٹ کیا۔ سپنا کئی ماہ سے ہمارے گروپ میں شامل تھی۔ شادی سے پہلے کیسر اور سپنا نہایت بے تکلفی سے بات کرتے اور نام لے کر ایک دوسرے کو پکارتے تھے، لیکن اب کیسر کو سپنا سنیے کہہ کر مخاطب کرتی اور کیسر بھی ہمارے سامنے سپنا سے بات کرتے ہوئے جھجکتا تھا۔ کاؤسی نے ہمارے اور مسز زاہدی کے علاوہ اپنے کئی ہم منصب فوجیوں اور دوستوں کو ان کی بیگمات کے ساتھ مدعو کیا تھا۔ ایران میں اپنی قومی زبان کے علاوہ فرانسیسی زبان انگلش سے زیادہ بولی جاتی ہے۔ مغربی رواج کے مطابق سوائے دلہا اور دلہن کے باقی تمام مہمانوں کی نشستیں اس طرح ترتیب دی گئی تھیں کہ ہر ایک خاتون کے دونوں جانب 2 مرد بیٹھے جن میں ان کا شوہر نہیں ہوتا تھا۔ یہ مکس قسم کا ڈنر تھا، دونوں جانب خواتین اور ان کے ساتھ 2 مرد بیٹھے تھے۔ 2 امریکی بھی مہمانوں میں شامل تھے جن کا تعارف کرواتے ہوئے کاؤسی نے بتایا تھا کہ یہ ایران کی بائی پروڈکٹس جن میں موبل آئل، ڈیزل آئل اور موم بتیاں وغیرہ شامل ہیں، ان کے 2 کارخانوں کے انجینئرز ہیں۔ وہ ہم سب سے بڑی گرم جوشی سے ملے۔ وہ ماہا کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ ماہا نے یہاں بھی حجاب اوڑھا ہوا تھا اور میک اپ سے اس نے بڑی حد تک اپنے چہرے کے نقوش کو بدل لیا تھا اور حجاب سے وہ چہرے کو خاصی حد تک ڈھانپے ہوئے تھی۔ کھانے کے بعد ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر ہم ہال میں رکھی ہوئی صوفوں پر بیٹھ گئے۔ ماہا نے ٹیبل سے اٹھنے کے بعد میرے قریب آ کر کہا کہ دونوں امریکن بڑے غور سے مجھے دیکھ رہے تھے اور ایک لمحے کو بھی ان کی نگاہیں میرے چہرے سے نہیں ہٹیں۔ غالباً وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے ماہا کو تسلی دی اور کہا کہ اب میں ان امریکیوں کے پاس بیٹھوں گا اور ان کی توجہ دوسری طرف مبذول کرنے کی کوشش کروں گا۔ صوفوں پر میں ان امریکیوں کے ساتھ ہی بیٹھ گیا اور ان سے ان کے بزنس کے متعلق پوچھنے لگا۔ میں نے بڑی جلد محسوس کر لیا کہ ان میں ایک تو خالص امریکی لہجے میں بات کر رہا تھا، لیکن دوسرے کی انگلش سے صاف محسوس ہوتا تھا کہ وہ مڈل ایسٹ کے کسی ملک سے تعلق رکھتا ہے۔ امریکی لہجے میں ڈال اور ٹے کے حروف صحیح تلفظ کے ساتھ بولے جاتے ہیں،
لیکن فرینچ، ایرانی، سعودی، مصری اور مڈل ایسٹ کے دوسرے ممالک میں ڈال کو دال اور ٹے کو تے بولا جاتا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ دونوں امریکی گفتگو تو مجھ سے کر رہے تھے، لیکن ان کا دھیان ماہا کی طرف تھا۔ آخر امریکی لہجے میں بولنے والے سے ضبط نہ ہو سکا اور اس نے مجھ سے ماہا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا کہ ہو از دیٹ لیڈی؟ میں نے کہا کہ مائی وائف اینڈ سو مائی فرسٹ کزن۔ میں نے ان کا دھیان ماہا کی اصلیت جاننے کی طرف سے ہٹانے کی کوشش کی۔ اس امریکی نے کچھ کہنا چاہا، بٹ دیٹ لیڈی، اور میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، وی ڈونٹ لائک ٹو ڈسکس بائی دا اسٹرینجرز۔ میرے لہجے کی کرختگی کو محسوس کرتے ہوئے وہ امریکی خاموش ہو گیا۔ جنرل کاؤسی نے وہیں پر سپنا کو زیور کا ایک سیٹ تحفے میں دیا، اور تھوڑی دیر بعد میں نے کاؤسی سے اس ولیمے ڈنر کا شکریہ ادا کیا اور ساتھیوں سمیت ہوٹل سے باہر آ گیا۔ ابھی ہم ہوٹل کی پارکنگ کی طرف جا ہی رہے تھے کہ دو سویلین لباس میں ملبوس ایرانیوں نے مجھے روکا اور مجھ سے ایران آنے کی وجہ پوچھی۔ میں نے سختی سے انہیں کہا کہ وہ کون ہیں جو متعارف ہوئے بغیر مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک جو سینئر دکھائی دیتا تھا ایک کارڈ نکال کر مجھے دکھاتے ہوئے کہا کہ ہم سیوک سے ہیں اور ہمارے فرائض میں یہ شامل ہے کہ ہم اجنبی اور غیر ملکیوں سے ان کی ایران آنے کی وجہ پوچھیں۔ سیوک ایران کی جاسوسی ایجنسی تھی۔ مزمل اور عمران بھی میرے قریب آ گئے تھے اور میں نے انہیں کہا کہ آپ کو کوئی اعتراض تو نہ ہوگا اگر جنرل کاؤسی کو، جن کے ہم مہمان ہیں، یہاں بلا لیں تاکہ وہ آپ کو ہماری شناخت کروا سکیں۔ مجھے صرف ایک ہی خوف تھا کہ میں اور میرے ساتھی اس ہوٹل میں مسلح ہو کر آئے تھے، اور مجھے خدشہ تھا کہ اگر بات بڑھ گئی اور تلاشی کی نوبت آئی تو ہم ناجائز اسلحہ رکھنے کی کوئی وجہ بیان نہ کر سکیں گے۔ سیوک کے دونوں ایجنٹس نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا گویا کچھ فیصلہ کر رہے ہوں۔ پھر ان کے سینئرز نے آہستگی سے کہا کہ ہم کو کسی فوجی سے نہ تو بات کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ہمارا ان سے کوئی واسطہ ہے۔ آپ کے متعلق ہمارے افسر اعلیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ سے چند معلومات حاصل کرنے کے لیے وہ آج رات آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اکیلے چلنا پڑے گا آپ کو۔ ہم آپ کو گرفتار نہیں کر رہے، اس لیے آپ کے لیے یہ مناسب ہوگا کہ آپ خاموشی سے ہمارے ساتھ چلیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہاں پر آپ اکیلے نہیں بلکہ آپ کے ساتھی بھی موجود ہیں۔ ہمیں اگر آپ کو گرفتار کرنا ہوتا تو ہم بھی اپنے ہمراہ اپنے بہت سے آدمیوں کو لے کر آتے۔ آپ خواہ معمولی سی بات کو پیچیدہ نہ بنائیں، ورنہ ہمیں مجبوراً اپنے آدمیوں کو بلوانا پڑے گا۔ ان کی باتوں سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ مجھے ہر صورت میں اپنے ہمراہ لے کر جائیں گے۔ میں نے صورتحال سے اندازہ لگاتے ہوئے انہیں کہا کہ میں چند منٹ کی مہلت چاہتا ہوں تاکہ اپنے ساتھیوں کو بتا سکوں کہ میں کسی ضروری کام سے جا رہا ہوں، ورنہ وہ میرے اچانک غائب ہونے سے بہت پریشان ہوں گے، کیونکہ ہم یہاں اپنے ایک ساتھی کی دعوت ولیمہ میں آئے ہوئے تھے۔ سیوک کے دونوں کارکنوں نے جو اچھی خاصی انگریزی بول رہے تھے اور انداز گفتگو سے بھی خاص اہم افسر دکھائی دیتے تھے۔ مجھے ساتھیوں سے ملنے کے لیے 5 منٹ کی مہلت دی۔ میں مزمل اور عمران کی طرف گیا جو مجھے دو اجنبیوں سے بات کرتا دیکھ کر مجھ سے قدرے فاصلے پر رک گئے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ سیوک کے ایجنٹ مجھے اپنے ساتھ لے جانے پر مصر ہیں، لہٰذا وہ خاموشی سے گھر چلے جائیں اور جنرل کاؤسی سے مسلسل رابطے میں رہیں اور اپنا تمام اسلحہ سوٹ کیسوں میں رکھ کر مسز زاہدی کے حوالے کر دیں۔ یہ کہتے ہوئے میں پہلے عمران سے بغل گیر ہوا اور پھر مزمل سے گلے ملتے ہوئے میں نے اپنا پسٹل اس کی جیب میں ڈال دیا۔ میں نے عمران اور مزمل سے کہا کہ میری غیر موجودگی میں تمام ساتھیوں کی ذمہ داری میں انہیں سونپتا ہوں۔ کیسر کو بھی وہ میرے متعلق نہایت مختصر الفاظ میں بتائیں، اور اگر میں کسی وجہ سے بھی 3 روز تک واپس نہ آ سکا تو وہ سب ساتھیوں کے ساتھ کراچی جا کر میٹروپول ہوٹل میں ٹھہرے، اور اگر وہاں بھی 1 ہفتے تک میں نہ پہنچ سکا تو میری طرف سے مشن کا خاتمہ سمجھ کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ عمران اور مزمل کو ہدایات دے کر میں ان ایجنٹوں کے پاس آیا اور انہیں کہا کہ میں چلنے کو تیار ہوں۔ دونوں ایجنٹ میری دونوں جانب چلتے ہوئے بجائے ہوٹل کی پارکنگ کے مین روڈ پر آ گئے، جہاں ایک طرف ایک بڑی سیاہ شیشوں والی سیاہ رنگ کی گاڑی کھڑی تھی۔ ان میں سے ایک نے پچھلا دروازہ کھولا اور مجھے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی پر نمبر پلیٹ کی جگہ مخصوص نشان کی پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ دونوں ایجنٹ میرے دونوں طرف بیٹھ گئے۔ اگلی اور پچھلی سیٹوں کے درمیان بھی ایک سیاہ شیشہ لگا ہوا تھا، یعنی پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوتے ہوئے بھی مجھے باہر کی تیز روشنیوں کی بہت ہی مدھم سے نشانات دکھائی دے رہے تھے، اور آگے سے بھی کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ ہمارے بیٹھنے کے ساتھ ہی ڈرائیور نے تیزی سے گاڑی آگے بڑھائی اور تقریباً 45 منٹ کی ڈرائیونگ
اور کئی جانب بڑھنے اور گھومنے کے بعد ایک جگہ گاڑی روک دی گئی۔ گاڑی سے باہر نکلنے سے پہلے ایک ایجنٹ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کوئی ہتھیار ہے؟ میں نے کہا کہ میں ولیمے کی دعوت میں شرکت کے لیے آیا تھا، میں کسی سے لڑنے بھڑنے نہیں، اور پھر ہم غیر ملکیوں کو ایران میں ہتھیار لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں تو میری تلاشی لے لیں۔ میرے اس جواب پر دونوں ایجنٹ خاموش ہو گئے۔ ہم گاڑی سے باہر نکلے تو مدھم نیلی روشنیوں میں جو باغ میں جل رہی تھی، میں نے دیکھا کہ اونچی چار دیواری میں گھری ہوئی ایک بڑی سی کوٹھی ہے۔ ایجنٹ میرے ساتھ کوٹھی کی غلام گردش میں بنے ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ تین افراد بیٹھے ہوئے تھے جو ان ایجنٹوں کو دیکھتے کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے اور ایڑیاں بجا کر انہیں سلوٹ کیا۔ ایک ایجنٹ نے سر ہلایا اور پہلے سے وہاں موجود ایک آدمی اندرونی دروازے سے اندر چلا گیا۔ ہم وہیں پڑی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ان سب کے چہرے اتنے اسپاٹ تھے کہ ان سے کسی بات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ مجھے اس واقعے سے خاصی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں نے سگریٹ نکال کر سلگایا اور لمبے لمبے کش لیے تاکہ خود کو نارمل رکھ سکوں۔ بھارت میں ڈی ایم آئی کی قید اور تشدد کے واقعات ایک ایک کر کے میری آنکھوں کے سامنے سے گزر گئے، اور ذہن میں خیال آیا کہ اب نامعلوم مجھے کن صعوبتوں سے گزرنا پڑے گا، اور یہ لوگ نہ جانے میرا کیا حشر کریں گے۔ میں نے اب تک جتنے دشمنوں کو ٹھکانے لگایا تھا، اس کے بعد میں نے خود کو ہر قسم کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار کر رکھا تھا۔ ہر مشن پر جاتے وقت کم از کم میں یہی سوچ کر جاتا تھا کہ یہ میرا آخری مشن بھی ہو سکتا ہے، اور جس طرح میں دشمنوں پر بے دریغ فائر کیا کرتا تھا، اسی طرح کسی کی گولی کا میں بھی شکار ہو سکتا ہوں۔ انہی سوچوں میں میرا سگریٹ ختم ہو گیا، لیکن طلب ختم نہ ہوئی۔ اسی سگریٹ سے میں دوسرا سگریٹ جلانے ہی لگا تھا کہ اندر گیا شخص واپس آیا اور ایجنٹوں کی طرف دیکھ کر سر ہلایا۔ سینئر ایجنٹ نے مجھے کہا کہ افسر اعلیٰ کے پاس جانا ہے۔ میں نے سگریٹ ایش ٹرے میں رکھا اور ہم اندرونی دروازے سے گزر کر کوٹھی کے اندر بنی ساری گیلریز طے کر کے دوسری جانب کی غلام گردش میں پہنچے۔ وہاں پہنچ کر مجھے احساس ہوا کہ ہم پچھلی جانب سے اس وسیع کوٹھی کے اندر داخل ہوئے تھے، کیونکہ اس طرف کے باغ میں تیز روشنیاں جل رہی تھیں اور کئی گاڑیاں بھی کھڑی تھیں۔ غلام گردش میں ایک کمرے میں جو غالباً لائبریری کے طور پر استعمال ہوتا تھا، ایجنٹ مجھے ساتھ لیے داخل ہوا۔ ایک میز کی دوسری جانب ایک 50 سال کے لگ بھگ عمر کا سفید بالوں اور کلین شیو والا آدمی ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھا منہ میں پائپ لیے کسی کتاب کی ورق گردانی کر رہا تھا۔ ایجنٹ نے ایڑیاں بجا کر اسے سلوٹ کیا۔ اس شخص نے پڑھنے کی اینک لگائی ہوئی تھی۔ سر اٹھا کر مجھے اور ایجنٹ کو دیکھا اور سر کو ہلایا۔ ایجنٹ فوراً ہی واپس چلا گیا۔ اس شخص نے کتاب میز پر رکھی اور اینک اتارتے ہوئے بولا، میں تمہارے صرف ایک نام سے ہی نہیں بلکہ کئی ناموں سے واقف ہوں، اور اپنا نام اور عہدہ بتانا نہیں چاہتا، اس لیے ان رسمی تکلفات کے بجائے ہم سیدھے مطلب کی بات کرتے ہیں۔ تم سامنے والی کرسی پر بیٹھ جاؤ اور سگریٹ بھی پی سکتے ہو۔ یقین جانیے میں زندگی میں پہلی بار کسی شخص کے رویے اور گفتگو سے متاثر ہوا یا گھبرایا تھا۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا اور خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کی نگاہیں بھی مجھی پر جمی ہوئی تھیں۔ شاید ہم دونوں ایک دوسرے کو نگاہوں سے تولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ دیر تو یوں ہی ایک دوسرے کو تکتے رہنے کے بعد اس نے سکوت کو توڑا۔ میں فضول اور لمبی باتیں نہیں کرتا، اور مجھے امید ہے کہ تم بھی مجھ سے ٹو دا پوائنٹ بات کرو گے۔ وہ بڑی صاف ستھری انگریزی میں بات کر رہا تھا۔ میں نے بھی مختصر جواب دیا، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ اس نے میری بات سن کر میز پر پڑا ہوا ہوانا کے اعلیٰ سگاروں کا ڈبہ کھول کر مجھے سگار پیش کیا۔ میں نے سگار سلگایا تو اس نے بڑے دھیمے لہجے میں مجھے مخاطب کیا، بھارت کی وزارت خارجہ نے اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی رپورٹس پر مبنی ایک بڑی فائل ہمیں بھیجی ہے۔ تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے بھارتی ایجنٹوں اور پاکستان کے دشمن بھارتیوں کے خلاف جو کچھ بھارت، بنگلہ دیش، تھائی لینڈ اور سعودی عرب میں کیا ہے، وہ سب کچھ اس فائل میں موجود ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ تم اب ایران میں ہو اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایران میں تشدد بھری کارروائیاں کرو گے۔ یہاں پر بھارتی سفارت خانے نے ہم سے ان کے سفارتی عملے اور سفارت خانے کی حفاظت کے لیے خصوصی طور پر حفاظتی گارڈ مہیا کرنے کی درخواست کی ہے۔ تم اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ رامسر گئے تھے، اور وہاں تمہارے 2 روز قیام کے دوران ہی امریکن اڈے کو بما اس میں کام کرنے والے بیشتر امریکیوں کو ختم کر دیا گیا۔ بادی النظر میں یہ تمہاری ٹیم کا کام دکھائی دیتا ہے، حالانکہ تمہیں اس واقعے میں ملوث کرنے کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں،
جیسے تمہارے ملک میں ISI حکومت کی وفادار ہونے کے بجائے مملکت کی وفادار ہے، اور اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ کون سی پارٹی یا شخص حکمران ہے، بالکل ویسے ہی سیوک بھی مملکت ایران کی وفادار ہے۔ شہنشاہ کی نظروں میں اپنا مقام بنائے رکھنے کے لیے ہم کبھی کبھار شاہ کے مخالفین کو پکڑ لیتے ہیں اور شاہ اور اس کے حواریوں کو یہ کہہ کر کہ ہم نے ان کے مخالفین کو ہلاک کر دیا ہے، ایران سے باہر بھجوا دیتے ہیں۔ اتنی اہم اور انتہائی راز کی باتیں میں تمہیں محض اس لیے بتا رہا ہوں کہ بھارت کی ہمیں بھیجی ہوئی فائل کو ان کے نقطۂ نظر سے پڑھنے کے بعد جب میں نے اس فائل کو دوبارہ اپنے نقطۂ نظر سے پڑھا تو مجھے صاف دکھائی دیا کہ تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی ہر کارروائی کے پیچھے صرف اپنے وطن اور مملکت سے محبت چھپی ہوئی ہے۔ خفیہ ایجنسیاں اور فوج بھی مملکت کے تحفظ کے لیے ہوتی ہیں، حکمرانوں کے تحفظ کے لیے نہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں بادشاہت ہے اور میری ایجنسی کے بیشتر کارکن اپنی وفاداریاں شاہ کو بیچ چکے ہیں۔ ایک مرد مومن امام خمینی جسے عرصہ دراز سے جلا وطن کر دیا گیا ہے، فرانس سے ایرانی عوام کو بیدار کرنے کے لیے اپنی تقاریر کی کیسٹیں بھجوا رہا ہے۔ اس کی تقاریر نے ایرانی عوام میں ایک نئی روح پھونک دی ہے اور شہنشاہیت کے خلاف ابلتا ہوا لاوا کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے۔ میں ایسے نازک حالات میں مملکت ایران کے دشمنوں کے خلاف کوئی کارروائی محض اس لیے نہیں کر سکتا کہ فوج کے جنرل اور دوسری سرکاری ایجنسیوں کے لوگ شاہ کے نمک خوار اور حامی ہیں۔ وہ آدمی جو تمہیں یہاں لائے ہیں وہ میرے اور مملکت کے انتہائی وفادار اور قابل اعتماد ہیں۔ مجھے تہران میں یہودیوں کی ایک بہت بڑی سازش کا پتہ چلا ہے، میں اس کے قطعی ثبوت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اس کے لیے مجھے قابل اعتماد ایسے لوگ نہیں مل رہے جو اس سازش کو کامیاب ہونے سے پہلے ہی روک سکیں۔ میری اطلاعات کے مطابق اگر یہ سازش کامیاب ہو گئی تو ایران کی 3/4 آبادی کا اس سے ہلاک ہونے کا خدشہ ہے۔ اگر تم لوگ اس سازش کو ناکام بنانے میں ہمارے ساتھ تعاون کرو تو مجھے یقین ہے کہ ایران ایک بہت بڑی تباہی سے بچ جائے گا۔ وہ خاموش ہوا تو میری طرف جواب طلب نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ چند لمحے تک تو میں اس قابل ہی نہیں تھا کہ کچھ بول سکوں۔ آخر اپنے حواس کو مجتمع کرتے ہوئے میں نے اسے کہا، بھارت اور اسرائیل صرف پاکستان کے ہی نہیں بلکہ ساری دنیا اسلام کے دشمن ہیں۔ ہم اپنی جانیں ہتھیلیوں پر لیے ان سے نبرد آزما ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مملکت ایران کے دشمنوں کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور ان کی سازشوں کو ناکام بنانے میں ہم اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ میں نے سیوک کے سربراہ کو اپنے تعاون کی جو یقین دہانی کروائی تھی اور اس بارے میں جو الفاظ کہے تھے وہ دل کی گہرائیوں سے نکلے تھے۔ سیوک کا سربراہ کوئی بچہ یا نا تجربہ کار نہیں تھا کہ وہ سچ اور جھوٹ میں تمیز نہ کر سکتا۔ بھارتی حکام کی بھیجی ہوئی فائل بھی اس نے پڑھی تھی جس میں ہمارے گزشتہ مشنوں کے بارے میں تفصیلاً ہر بات درج تھی۔ اس فائل سے بھی اس نے یہی نتیجہ اخذ کیا تھا کہ میں اور میرے ساتھی اب تک جو کچھ بھی کرتے رہے ہیں اس میں ہماری ذرا برابر بھی ذاتی اغراض شامل نہیں تھی، بلکہ اپنے وطن کی محبت میں ہم نے اپنے وطن دشمنوں کو ٹھکانے لگایا تھا۔ فائل میں سعودی عرب میں ہماری کارروائیوں کا مقصد بھی پاکستان اور ملت اسلامیہ کے دشمنوں کی پوشیدہ اور ظاہری سرگرمیوں کا خاتمہ کرنا تھا، جسے سیوک کا سربراہ بخوبی سمجھ چکا تھا۔ اس کی بہترین مثال کشمیر ہے، جہاں بھارتی ہٹ دھرمی اور جبریہ قبضے کے خلاف لڑنے والوں کو ہم مجاہد کہتے ہیں، اور بھارتی حکومت انہیں شر پسند، لٹیرے، در انداز اور نہ جانے کن کن ناموں سے پکارتی ہے۔ سیوک کے سربراہ نے کرسی سے اٹھ کر میرے قریب آ کر میرا ہاتھ پکڑا۔ میں بھی کھڑا ہو گیا، اس نے مجھے گلے لگایا اور دفتر میں پڑے صوفوں پر میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ ہم وہاں بیٹھے ہی تھے کہ اردلی چائے اور بسکٹس لے آیا، جن کے لیے اس نے شاید اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہی گھنٹی بجا کر اردلی کو آرڈر دیا تھا۔ اردلی کے جانے کے بعد چائے پیتے ہوئے سیوک کا سربراہ نے کہا، اب جب کہ شک و شبہات کے سب پردے اٹھ چکے ہیں، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میرا نام علی کوشش ہے اور میں لیفٹیننٹ جنرل ہوں، اور میرے دونوں نائبین جن پر مجھے اتنا ہی اعتماد ہے جتنا کہ خود اپنی ذات پر، کرنل محمود شیرازی اور میجر اسفند ہیں، یہ دونوں ہمارے درمیان رابطے کا کام دیں گے۔ یہ تم سے ہمیشہ سویلین لباس اور مختلف بھیس بدل کر ملیں گے۔ یہاں پر حالات اس قدر سنگینی اختیار کر چکے ہیں کہ ہمارے محکمے کی بھی نگرانی کی جاتی ہے اور ہمارے تمام ٹیلی فون پر آبزرویشن لگی ہوئی ہے۔ ہماری نگرانی کرنے والے خود شاہ کے مخالف ایرانیوں کو مار کر ان کے قتل ہمارے ذمے ڈال دیتے ہیں۔
جس کے باعث عوام میں سیوک کی دہشت بیٹھی ہوئی ہے۔ میں بہت جلد ہی آپ سے رابطہ کروں گا۔ آپ کو ایک مشن دیا جائے گا جس میں ہماری پوری اعانت ہوگی۔ اس مشن میں آپ کی کامیابی ایرانیوں کی بہت بڑی بے گناہ آبادی کو موت کے منہ سے بچا سکے گی۔ اس مشن میں خدا نہ خواستہ اگر آپ ایکسپوز ہو گئے تو آپ کو ہمارے محکمے کا ہوائی جہاز یا سپیڈ بوٹ جو مشن کے دوران ہر وقت تیاری کی حالت میں ہوں گے، خلیج کے دوسری طرف متحدہ عرب امارات کی کسی بھی ریاست میں پہنچا دیں گے۔ سپیڈ بوٹ کا میں نے اس لیے کہا ہے کہ اس مشن کا بیشتر حصہ بندر عباس میں ہوگا۔ راس الخیمہ بندر عباس بہت قریب ہے۔ اس مشن کے لیے آپ کو جن جن ہتھیاروں اور دھماکہ خیز سامان کی ضرورت پڑے گی وہ ہم آپ کو مہیا کریں گے۔ مجھے اپنے ساتھیوں سے الگ ہوئے 2 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا۔ انہیں جو کچھ بتا کر میں ان سے علیحدہ ہوا تھا اس سے ان کی تفتیش اور پریشانی کا مجھے بخوبی احساس تھا۔ میں نے جنرل علی کوشش کو کہا کہ اس طرح چلے آنے سے میرے ساتھی بے حد پریشان ہوں گے۔ جنرل ہنسا اور میرے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر بولا، میں تمہارے ساتھیوں کی پریشانیوں کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ تمہارے 3 ساتھیوں نے کانٹیننٹل ہوٹل سے ہی ہماری اس گاڑی کا پیچھا کرنا شروع کیا جس میں تم تھے۔ ہمارے ڈرائیور نے انہیں ڈاج دینے اور ان کے پیچھا کرنے سے جان چھڑوانے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ ہماری گاڑی اس 4 دیواری میں داخل ہوئی تو وہ گیٹ کے بالکل سامنے کھڑے ہو گئے۔ چونکہ میرا مقصد تم سے ملنا اور یہ باتیں کرنی تھی اور مجھے یہ بھی علم تھا کہ تمہارے ساتھی زیادہ دیر باہر انتظار نہیں کریں گے اور زبردستی اندر گھس کر کہیں خون خرابہ نہ کریں، اس لیے میری ہدایات پر انہیں عزت و تکریم سے بیرونی ڈرائنگ روم میں بٹھا کر انہیں یقین دلا دیا گیا ہے کہ آپ بخیریت ہیں اور جلد ہی ان کے پاس آ جائیں گے۔ اب تو ان کی چائے وغیرہ سے خاطر تواضع کی جا رہی ہے۔ یقین جانیے یہ بات سن کر فخر اور خوشی سے میرا سینہ پھول گیا۔ جنرل علی کوشش نے میجر اسفند کو بلوایا اور مجھے رخصت کرتے ہوئے بولا، آپ کا جو اصل مشن ہے اور جتنے وفادار آپ کے ساتھی ہیں، مجھے یقین ہے کہ کامیابیاں ہمیشہ آپ کے قدم چومیں گی۔ جنرل سے رخصت ہو کر میں میجر اسفند کے ساتھ بیرونی ڈرائنگ روم میں آیا۔ وہاں کرنل مزمل، میجر عمران اور کیسر بیٹھے ہوئے تھے۔ چائے اور بسکٹ ان کے سامنے پڑے تھے لیکن انہوں نے کسی چیز کو بھی ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ ان کے چہروں سے بے چینی اور بے یقینی کی کیفیت بالکل عیاں تھی۔ مجھے دیکھ کر تینوں کھڑے ہو گئے۔ میں نے میجر اسفند سے ان کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، میرے ان ساتھیوں نے کیا آپ کو زیادہ پریشان تو نہیں کیا؟ اسفند کہنے لگا، آپ پریشانی کی بات کرتے ہیں؟ انہوں نے ہمارے 10 منٹ کے سفر کو 45 منٹ کا بنا دیا اور پھر بھی ہمارا پیچھا کرنے سے باز نہ آئے۔ ہم نے کئی چھوٹی سڑکوں پر یکدم گاڑی گھمائی، کئی بار ہم نے گاڑی کی رفتار 200 کلومیٹر تک بڑھا دی، لیکن یہ ہمارے پیچھے چپکے ہی رہے۔ یہاں پہنچ کر اگر ہمیں انہیں اندر بلانے میں 5 منٹ کی بھی دیر ہو جاتی تو یہ دیواریں پھلانگ کر اندر آ جاتے۔ میں نے مزمل سے پوچھا، ٹیکسی ڈرائیور نے کیا مخصوص نشان کی گاڑی کا پیچھا کرنے میں حل و حجت تو نہیں کی؟ ڈرائیور کو تو ہم نے ہوٹل کی پارکنگ میں ہی زبردستی پیچھے بٹھا دیا تھا۔ سارا وقت کیسر نے ہی گاڑی چلائی۔ میں ساتھیوں کے لیے ہوئے سڑک پر آیا تو ٹیکسی ڈرائیور کی خوف اور سراسیمگی سے جو حالت ہو چکی تھی اسے دیکھ کر ہی مجھے ہنسی آ گئی۔ گاڑی کی چابی کیسر اپنے ساتھ اندر لے گیا تھا ورنہ ٹیکسی ڈرائیور کبھی کا رفو چکر ہو گیا ہوتا۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگا، آقا، مجھے گاڑی کی اتنی زیادہ فکر نہیں تھی جتنی اپنی زندگی کی تھی۔ انہوں نے گاڑی اتنی تیز چلائی اور ایسے خطرناک موڑ کاٹے کہ ہر بار مجھے یہی محسوس ہوتا تھا کہ اب گاڑی الٹی اور ہم سب جان سے گئے۔ ایرانی ڈرائیور نے اپنی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں مجھے بہت کچھ کہنا چاہا لیکن میں نے اسے کہا کہ اب ہمیں گھر لے چلے۔ میں نے راستے میں ساتھیوں سے کوئی بات نہیں کی، صرف یہ کہا کہ اس کوٹھی کے راستے کو ذہن میں رکھیں۔ گھر پہنچ کر میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو اس کی توقع سے زیادہ کرایہ اور انعام دیا اور ساتھیوں کے ہمراہ گھر میں داخل ہوا۔ مسز زاہدی سمیت میرے سارے ساتھی ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہماری راہ تک رہے تھے۔ میں نے انہیں ہنستے ہوئے کہا، ایک پرانا واقف کار مل گیا تھا جس نے زبردستی اپنے گھر لے جانے کے لیے مجھے اغوا کرنے کا ڈرامہ کھیلنا چاہا، لیکن مزمل، کیسر اور عمران نے اس کے ڈرامے کو ادھورا ہی رہنے دیا اور پیچھا کرتے ہوئے اس کے گھر پہنچ گئے، اور میں کچھ دیر اس دیرینہ دوست کے گھر رہ کر ان کے ہمراہ واپس آ گیا۔ سب سمجھ رہے تھے کہ میں مصلحتاً جھوٹ بول رہا ہوں لیکن کسی نے کریدنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے ساتھیوں کو کہا کہ صبح ناشتے کے بعد 10 بجے ہماری ڈرائنگ روم میں میٹنگ ہوگی، اب جا کر آرام کریں۔ مسز زاہدی کہنے لگی، جنرل کاؤسی آپ کے لیے بہت فکر مند تھا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ ایک مخصوص نشان والی بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑی
آپ کو لے کر گئی ہے؟ تو وہ سر پیٹ کر رہ گیا اور کہنے لگا کہ وہ اس بارے میں سوائے اطلاعات حاصل کرنے کے کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمارے یہاں پہنچنے کے ہر 15 منٹ کے بعد اس کا فون آ رہا ہے۔ وہ کچھ بتاتا تو نہیں، صرف یہ کہتا ہے کہ اگر آپ لوٹ آئیں تو میں اسے فوری طور پر فون کروں۔ ابھی مسز زاہدی کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ کاؤسی کا فون آیا۔ مسز زاہدی نے اسے بتایا کہ میں بخیریت اپنے تینوں ساتھیوں کے ساتھ لوٹ آیا ہوں۔ کاؤسی نے مجھ سے بات کرنا چاہی تو میں نے اسے کہا کہ میں بخیریت ہوں، کوئی خاص بات نہیں تھی، بہرحال اگر وہ کل دن کو مجھے مل لے تو بہتر رہے گا۔ یہ بات کر کے میں اپنے کمرے میں چلا آیا۔ راستے میں ماہا نے مجھ سے پوچھا کیا میرے متعلق کوئی بات تھی؟ نہیں ماہا، تمہارے متعلق نہیں بلکہ ہم سب کے متعلق تھی، اور اب ہم پہلے سے زیادہ محفوظ ہیں۔ باقی بات میں صبح بتاؤں گا۔ کہ میں نے ہوٹل انٹر کانٹیننٹل ہوٹل میں 2 امریکیوں کا ذکر کیا تھا جو ماہا کی طرف ہی متوجہ تھے اور اسے پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ ماہا اسی وجہ سے زیادہ پریشان تھی۔